میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن قربانی کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی نیت کو درست کریں کہ ہم قربانی جانور کے گلے پر چھری بعد میں چلے گی، پہلے ہمارے اپنے نفسانی خواہشات پر چھری چلے گی۔ یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دعا پڑھی جاتی ہے انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ جملے آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم نے کہے تھے اللہ کی طرح متوجہ ہوتے وقت کہ اے لوگو یہ چاند میرا خدا نہیں ہو سکتا، یہ سورج میرا خدا نہیں ہو سکتا، یہ ستارے میرے خدا نہیں ہو سکتے، میں اس خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ کس خدا کی طرف؟ کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا اور مکمل حنیف۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم کی دو خوبی بتائی ہیں، ایک حنیف اور ایک مسلم۔ حنیف کا مطلب ہے سب سے کٹ کر یکسو ہو جانا، اور مسلم کا مطلب ہے اللہ کے آگے جھک جانا، یعنی سچا مسلمان اسے کہتے ہیں جو ہر دشمن اسلام سے کٹ کر، ہر ایسی چیز سے کٹ کر کہ جو اس کو اسلام سے ہٹا سکے اس سے کٹ کر اللہ کی طرف مکمل جھک جائے، اس کو حنیف اور مسلم کہتے ہیں۔ اور اللہ نے یہی کہا ہے ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما، کہ مسلمان حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ تو سچے مسلمان تھے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی جو ہے ان آیات کی روشنی میں پہلی آیت کیا ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کو لازم کیا ہے تاکہ وہ ہمارے دیے ہوئے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کریں۔ کہیں کہا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے نبی اگر آپ دشمنوں کو زیر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا پر غلبہ حاصل کرنے چاہتے ہیں تو پہلے نماز پڑھیے پھر قربانی کیجئے۔ پھر آگے والی آیت میں اللہ نے فرمایا اے لوگو قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ جو تقوی، اور تقوی قربانی کا مطلب کیا ہے کہ آج یہ جو دعا میں نے بتائی ہے انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ کس کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہوا، سب سے کٹ کر کے میں کہاں اللہ کی طرف مسلمان ہوں میں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں اور کافروں کی طرح اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد پھر وہ آیت جو ہے جو قربانی کا مقصد بتاتی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے نبی کہہ دو کہ بے شک میری نماز میری قربانی صرف جو ہے میری نماز میری قربانی میری موت، نماز سے بھی کام نہیں چلے گا، قربانی سے بھی کام نہیں چلے گا۔ کیا کہا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای، میری زندگی یعنی میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے۔ ایسا قربانی تو کر دی ہے، قربانی تو اللہ کے لیے کی ہے، لیکن صبح ہے تو دنیا کے لیے ہے، رات ہے تو دنیا کے لیے ہے، کاروبار ہے تو دنیا کے لیے نہیں، بلکہ اس قربانی کے مقصد کو اور اس قربانی کے ثواب کو اسی وقت حاصل کر پاؤ گے جب چار چیزیں ہونی چاہیے۔ ان صلاتی، اے میرے نبی اعلان کر دو، اللہ اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے، اے 10 اور 50 جانور قربانی کے کرنے والوں اور اسلام کی جائز حلال و حرام یہ اسلامی ذمہ داریوں کی فکر نہ کرنے والوں، اسلامی ذمہ داریوں سے ہٹ کر زندگی گزارنے والوں، قرآن کا اللہ اعلان فرما رہا ہے، اپنے نبی سے فرماتا قل اعلان کر دو ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز میری قربانی و محیایا اور میری زندگی و مماتی اور میری موت میں جیوں گا تو اللہ کے لیے، مروں گا تو اللہ کے للہ رب العالمین، یہ سب اللہ کے لیے، یعنی گویا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے چار چیزیں ضروری ہے۔ کیا ہے؟ پہلے کیا کہا کہ بے شک میری نماز، دوسرا کیا کہا وہ نسکی قربانی، اور کیا کہا کوئی قربانی کر کے یہ نہ سمجھ جائے کہ بس اب جنت حاصل ہو گئی ہے، اب تو حضرت ابراہیم کے ہم فالوور ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے فین بن چکے ہیں۔ نہیں نہیں، میں ایک شخص کے آفس میں گیا تو دیکھا کہ وہ اس آدمی کے آفس میں جو ہے شاہ رخ خان کی تصویریں لگی ہیں، ادھر ادھر کہیں کھانا کھاتے ہوئے، کہیں بال تراشتے ہوئے، کہیں جو ہے مسکراتے ہوئے، کہیں جو ہے بات کرتے ہوئے، کہیں کچھ انداز میں الگ الگ۔ میں نے کہا بھئی معاملہ کیا ہے؟ کہا میں شاہ رخ خان کا فین ہوں۔ اچھا، جو جس کا فین ہوتا ہے تو صرف اس کی ایک ادا پر قربان نہیں ہوتا ہے بلکہ ساری اداؤں پر قربان ہوتا ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کو لے لیں اور
اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یعنی فین ہونے کا مطلب یہ ہے طریقہ. قرآن مجید میں دو نبیوں کے بارے میں خاص طور سے اللہ نے مسلمانوں سے کہا. ایک تو ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کے تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ سورہ ممتحنہ میں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے ایمان والو تم حضرت ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی اور اللہ نے اسلام کیا ہے اسی کو تو سماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جذبے کے ساتھ قربانی پیش کی ہے وہ جذبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا کرنا، اسی جذبے کے ساتھ قربانی کرنا، یہی قربانی کا مقصد ہے. بہرحال اب آئیے چند مسائل کی طرف آتے ہیں کہ قربانی کی تعریف کیا ہے، کسے قربانی کہتے ہیں. تو در حقیقت قربانی کی تعریف، قربانی کسے کہیں گے؟ قربانی ایک ایسی مالی عبادت ہے جو ہر مسلمان مقیم مالک نصاب آزاد پر واجب ہے. ہر مسلمان عاقل بالغ مسلمان مقیم مالک نصاب آزاد پر قربانی واجب ہے سال میں ایک مرتبہ. زکوٰۃ کے لیے پورا سال گزرنا ہوتا ہے تب زکوٰۃ ہوتی ہے، واجب فرض ہوتی ہے. اور قربانی کا معاملہ کیا؟ قربانی کے دنوں میں کسی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا جو نصاب کو پہنچ گیا تو اس کے لیے قربانی کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. تو یہ قربانی اس مالی عبادت کو کہتے ہیں کس کو؟ کہ خاص دن میں خاص جانور کو اللہ کی رضا کے لیے خاص انداز میں ذبح کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کو قربانی کہا جاتا ہے. کس پر واجب ہے؟ تو ہر عاقل بالغ مقیم آزاد مالک نصاب پر قربانی واجب ہے. اس قربانی کا جو وقت ہے وہ کب سے کب تک ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق، یعنی ہمارے جو شہروں میں جو نماز ہوتی ہے نماز کے بعد سے لے کر کے 12ویں کے عصر تک، یعنی 3 دن جو ہے یہ قربانی ہے. میرے عزیز دوستو اب آؤ کہ قربانی کے واقعے کی طرف چلتے ہیں ہم جو ہے تاکہ سمجھیں کہ قربانی کیا ہے. قربانی کے واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قربانی کے واقعے کو سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 113 تک اللہ نے قربانی کے واقعے کو نقل فرمایا ہے. جی کس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب آپ نے ہجرت کی اور دعا کرتے کرتے ایک زمانہ بیت گیا، پھر حضرت ابراہیم اسماعیل پیدا ہوئے. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں تک پہنچے؟ بعض کتابوں کے اندر کہ 13 برس کی عمر تھی، بعض کے اندر ہے کہ 7 سال کے تھے. فلما بلغا معه السعی، جب وہ دوڑنے کے لائق ہو گئے. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دوڑنے کے لائق ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب ذی الحجہ کی 8ویں شب آئی. کون سی شب آئی؟ 8ویں شب. درس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک موقع پر بس آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو جس کی دعا کرتے کرتے 40 سے 50 سال ہو گئے، 1000 دعاؤں لاکھوں دعاؤں کے بعد پیدا ہو تو کتنا جو ہے اس پر پیار ہوگا. جو خاندان کا چشم و چراغ ہو کتنا پیار ہوگا، جس سے نسل چلے کتنا پیار ہوگا، ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زان پر رکھ کر، اپنی ران مبارک پر رکھ کر ان کو بہت پیار فرما رہے ہیں. فرشتوں نے منظر دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا نا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو گہرا دوست بنایا ہے. ہاں بالکل. کہا لیکن یہ کہہ رہی دوستی ہے، ہم تو گہرے خلیل کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم اپنے اکلوتے بیٹے کو کس طرح سے پیار کر رہے ہیں. کہ اللہ یہ تیری محبت کی شایع نشان نہیں کہ جس دل میں تیری محبت ہو، جس کے سر پر تو تاج خلت رکھے، وہ اپنے بچوں سے اس قدر پیار کرے. یہ سوال کس نے کیا؟ فرشتہ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جواب دے دیا جائے گا. اب شروع ہوتی ہے بات. اللہ نے 8ویں ذی الحجہ کو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے فرمایا ابراہیم قربانی پیش کرو، ابراہیم قربانی پیش کرو۔ جی حضرت ابراہیم اٹھے، 8 تاریخ کو یا 8ویں شب کا خواب تھا، آپ نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر 9ویں شب آئی، پھر کہا ابراہیم اب اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، آپ نے 200 اونٹ پیش کر دیے۔ پھر خواب دکھا 10ویں شب کو، 9ویں شب نے جو ہے قربانی پیش کرو، یعنی تقریباً 300 اونٹ آپ نے ذبح کر کے فقیروں غریبوں میں۔ پھر بھی جب 10ویں شب آئی تو پھر خواب دیکھا کہ ابراہیم سب سے پیاری چیز قربان کرو جو ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات۔ در حقیقت یہ محبت کے وہ راز و نیاز ہے کہ جو محبوب و محب ایک دوسرے کے رموز و اشارات کو نہ سمجھے وہ محبت۔ پھر یہاں بتانا تھا کہ ہم نے ابراہیم کو کھل کر حکم نہیں دیا بلکہ اشارے میں حکم دیا ہے، خالی اشارتاً کہ اپنی محبوب چیز قربان کرو۔ حضرت ابراہیم کی محبت کا وہ مرحلہ ہے کہ جہاں اشارے میں جو ہے اللہ نے حضرت ابراہیم نے اللہ کے لیے ہر چیز سب سے پیاری چیز کہتی سمجھ گئے۔ کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ صبح اٹھے، حضرت ہاجرہ سے کہا تیار کرو، آج ہماری بہت بڑے بادشاہ کی دعوت ہے صاحب جی، چلتے ہیں صاحب۔ یہاں تک کہ قرآن نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے، جی جب حضرت اسماعیل کو لے کر کے حضرت ابراہیم چلے، اور چلنے کے بعد جب آپ مینا کی وادی میں پہنچے، جی شیطان نے 3 جگہ روکا تھا ان کو۔ پہلے تو حضرت ہاجرہ کے پاس گیا شیطان کہ بیگم معلوم ہے بچہ کہاں ہے؟ آج تمہارے شہزادے نظر نہیں آ رہے۔ بولے باپ کے ساتھ گئے۔ کیوں؟ کہاں؟ بولے بہت بڑے بادشاہ کی دعوت ہے۔ بولے دعوت بہت کچھ نہیں ہے، آج کیا ہوگا؟ گلے پہ چھری چلے گی۔ بولے پاگل ہو گیا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے گلے پر چھری چلائے گا؟ وہ بھی اتنا جو ہزاروں تمناؤں کے بعد؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ کہا واہ واہ، اللہ کا حکم۔ تو توجہ سا سمجھ، محبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم، بس خوش ہو گئی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے میرے بیٹی کی قربانی مانگی۔ مگر بعد میں رونے بھی لگی کہ شیطان سمجھا کہ لگتا ہے میرا وار جو ہے کامیاب ہو گیا، اب یہ بھاگتی بھاگتی پہنچیں گی اور حضرت اسماعیل کو بچا لیں گی قربانی سے جو ہے آپ۔ لیکن یہ اس کی خوش فہمی تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے ابراہیم کیا کر دیا تم نے؟ کاش مجھے بھی لے کے جاتے، مجھے بتاتے تو میں بھی اپنے بیٹے کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے جو ہے دیکھتی کہ میرا بیٹا کس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کر رہا ہے۔ یہاں بھی بھاگا جو ہے، اس کی جو ہے چال ناکام ہو گئی۔ پھر حضرت اسماعیل کو سمجھایا، کہا کہ بابو کدھر جا رہے ہو؟ کہا دعوت میں جا رہے ہیں۔ کہا دعوت بہت کچھ نہیں ہے، یہ والد صاحب جو ہے آپ کو آپ کے گھر پر چھری چلائیں گے۔ کہ پاگل ہو گیا ہے کوئی؟ پاگل ہو گیا کوئی باپ اپنے گھر پر چھری چلائے گا؟ بولے چلاتا تو نہیں ہے مگر اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل بھی خوش ہو گئے، ارے واہ اللہ کا، اللہ مجھے میری قربانی مانگ رہے تھے، اس سے بڑھ کر اور قسمت کی کیا معراج ہو سکتی ہے؟ ارے یہ جان اگر اللہ کی راہ میں چلی جائے تو اس سے بڑا سودا کون سا ہے؟ جان دی دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم کے پاس جاتا ہے، جی 3 بار اس نے روکا، کہا کیا کر رہے جو ہے؟ ارے میاں بڑھاپے میں کیا ہو گیا ہے؟ اچھا یہ بچہ جو ہزارہ لاکھوں تمناؤں کے بعد پیدا ہوا ہے، دعاؤں کے بعد، اور یہ تمہارے خاندان کا واحد چشم و چراغ ہے، تمہاری بڑھاپے کا سہارا ہے اور تمہاری نسل اس سے چلے گی، کیوں اس کو ذبح کر رہے ہو؟ تو کاش آپ نے لاہور پڑھا۔ آج جو حجاج کرام جو کنگری مارتے ہیں، یہ وہی 3 جگہ ہیں جہاں شیطان نے جو ہے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نے کنکری ماری تھی 3 جگہوں پر۔ آج انہی کی یاد میں جو ہے یہ حجاج کرام جو ہے 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو جو ہے کنگر مارتے ہیں۔ بہرحال اب قرآن کی زبانی جو ہے مختصر انداز میں اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ جب اسماعیل چلنے کے لائق ہو گئے اور ادھر مینا کی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے حضرت اسماعیل کو لے کر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ فرماتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا
ہوں تو تیرا کیا خیال ہے؟ اندازہ لگائیے ایک باپ وہ بھی ابراہیم جن کو اللہ نے خلیل بنایا ہو، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بیٹے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بلکہ ذبح کر دینا چاہیے تھا، مگر نہیں، یہاں دنیا کو بتانا تھا کہ باپ ہو تو حضرت ابراہیم جیسا اور بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا، کہ گویا قربانی کا کریڈٹ جو ہے آپ اکیلے نہیں لینا چاہتے تھے بلکہ اس کریڈٹ میں جو ہے حضرت اسماعیل شامل ہیں، اور بتانا چاہتے تھے کہ ایک باپ کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو اس طرح تربیت دے جیسا کہ میں نے اسماعیل کو تربیت دی ہے۔ جو ہے یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب آپ نے کہا اسماعیل میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا ارادہ؟ فانظر ماذا ترا، تیرا کیا مشورہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل پکار اٹھتے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ کٹ ڈالیے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ میری پرواہ نہ کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور آپ کو لگے گا کہ میں بھاگ جاؤں گا، نہیں، یہ تو میری قسمت کی معراج ہے کہ اللہ میری قربانی مانگ، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی میں اکیلا نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ قربانی پیش کر چکے ہیں، ان میں میرا بھی نام درج ہوگا۔ اندازہ لگائیے اب آگے اللہ تعالیٰ اسلام کسے کہتے ہیں۔ آج مسلمان جس وجہ سے آج پریشان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نمازوں کے اندر ہماری نمازیں در حقیقت وہ نمازیں نہیں ہیں جو صحابہ کرام نے پڑھی تھی، وہ نمازیں نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ ہر چیز ایک دکھاوا ہو گیا ہے، حج ہے وہ ایک دکھاوا ہے، قربانی ہے وہ ایک دکھاوا ہے، نماز، ہر چیز جتنی بھی عبادات ہے ان کے اندر سے روح نکل چکی ہے، صرف جسم کی شکل میں باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے باپ قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے، اور عالم یہ فلما اسلما وطلہ للجبین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا جاتا ہے، اور باپ چھری چلا رہا ہے اور بیٹا چھری چلوا رہا ہے۔ اس عظیم جذبے کو اسلام صرف چند رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اسلام جو ہے دکھاووں کی نماز کا نام نہیں ہے، اسلام جو ہے آج جو خانقاہوں سے، آج جو مدارس اسلامیہ یا مساجد کے اندر جو مصنوعی اسلام نظر آتا ہے، یہ وہ اسلام نہیں ہے۔ ارے یہی تو قربانی تھی کہ اس قربانی کو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اللہ نے دنیا کا امام بنایا۔ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے عالم یہ ہے کہ نار نمرود میں جاتے ہیں تو آگ جو ہے گلے گلزار ہو جاتی ہے، آگے جاتے ہیں حضرت سارہ کی عزت کو بچانے کے لیے اللہ نے مصر کے بادشاہ پر جو ہے لرزہ طاری کر دیا، بیماری دے دی، اور آگے چلتے ہیں حضرت اسماعیل کو بچانے کے لیے زمزم کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ اور اس طرح سے اب قربانی کی بات آئی ہے تو اندازہ لگائیے باپ قربانی کرنے کے لیے، یعنی اپنی زندگی کی سب سے عظیم چیز جو ہے یہ قربانی کی روح ہے، اسی مقصد کے لیے در حقیقت آج جو ہزاروں جانوروں کی قربانی جو پیش کی جاتی ہے، یہی جذبہ جو آج سے 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم کے اندر تھا، حضرت اسماعیل کے اندر، یعنی اگر اللہ اپنی جان کی قربانی مانگے تو تم قربانی پیش کر دو۔ آج ظالم دندناتا پھر رہا ہے، مگر ہم جو ہے اپنی جانیں بچا رہے ہیں، اپنے مال بچا رہے ہیں۔ آج جو ہے در حقیقت آپ اندازہ لگائیے کہ کفر کی ابتدا ہوتی ہے شیطان کی اپنی مرضی سے، آج کفر جو ہے دندناتا پھر رہا ہے، اور مسلمان چند رسمی قربانیاں دے کر کے سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی بنائی۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اور جو تقوی سے خالی ہیں وہ 1000 بکرے ذبح کریں، 1000 جانور ذبح کریں، جب تک ان کی قربانیوں میں حضرت ابراہیم کا جذبہ نہیں ہوگا، جب تک کہ ابراہیم کی فطرت نہ ہو پیدا، قربانی بھی آزر ہے، عبادت بھی ہے نمرود، اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اندر میں جو بات کہنے جا رہا تھا، اے مسلمانوں اسلام کو سمجھنا ہے تو آؤ قرآن سے سمجھو کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اندازہ لگائیے ایک باپ اپنے بڑھاپے کے سہارے کو، ایک باپ اپنے خاندان کے چشم و چراغ کو، ایک باپ جو ہے لاکھوں دعاؤں کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو صرف اللہ کے حکم کے لیے اس پر چھری چلا رہا ہے، اور ایک بیٹا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے
اللہ کی رضا پر عمل کرنے کے لیے اپنے گلے پر چھری چلوا رہا ہے، اس دونوں کے جذبے کو اللہ نے ایک لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا۔ اللہ اکبر! اے مسلمانوں، اس لفظ کو سمجھو کہ کیا کہا عظمت اسلام و مسلم۔ اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ اب بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہزاروں جانوروں کی، لاکھوں کروڑوں جانوروں کی قربانی پیش کرنے والی قوم آج بھارت کا مسلمان آخر نیچے کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دشمن جو ہے، دشمن تیزی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے اور کامیاب ہو رہا ہے، اور ہم دن بدن جو ہے نیچے کی طرف ہے۔ اے خانقاہ والو، ابھی تک تمہارے دماغ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ اے مدرسے والو، ابھی بھی دماغ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ اے مسجدوں والو، آج تمہاری مسجدیں اس فکر سے خالی ہیں کہ آخر مسلمان آج کہیں بھی یہ فکر نہیں ہے، کوئی تنظیم جو ہے اس فکر کو لے کر آگے نہیں بڑھ رہی ہے کہ آج بھارت کے مسلمانوں کی کیسے حفاظت کی جائے، اسلام کی کیسے حفاظت کی جائے۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی قربانی کی، اللہ نے ان کو دنیا کا اور آخرت کا جو ہے، دنیا کا جو ہے اللہ نے ان کو امام بنا دیا، للناس اماما، اور آخرت میں جو ہے اللہ نے ان کا انتخاب جو ہے نیک بندوں میں کیا ہے۔ میں اس کر رہا تھا کہ دونوں کے جذبے کو، باپ کا جذبہ ایک طرف اور بیٹے کا، اور دونوں کے جذبے کو اللہ نے اسلام سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ہے اسلام، چند رسموں کا نام اسلام نہیں ہے جی۔ اللہ ارشاد فلما اسلما، جب وہ دونوں کے دونوں راضی ہو گئے، باپ قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر جو ہے، پٹی باندھے ہوئے ہیں، چھری چل رہی ہے، مگر جو ہے چھری چلا تو رہے ہیں مگر گلا نہیں کٹ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بھی جو ہے پریشان ہے کہ آخر جس چھری کا کام جو ہے بلا کسی دوست و دشمن کی تمیز کے بغیر کاٹنا ہے، آج میرے اسماعیل کی کا گلا کیوں نہیں کاٹ رہی ہے؟ آخر حضرت اسماعیل بھی جو ہے پریشان ہے، کیا ہو گیا، کون سی ایسی خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر آخر چھری میرا گلا نہیں کاٹ رہی ہے۔ مگر یہاں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ در حقیقت جب یہ امتحان مقصود تھا، جب چھری چل رہی تھی تو اللہ نے فرمایا خبردار، چھری اگر تو نے اسماعیل کا ایک بال بھی کاٹا، یاد رکھو چھری اس وقت تک نہیں کاٹتی جب تک کہ اللہ حکم نہیں دیتا، پانی اس وقت تک نہیں ڈبوتا جب تک کہ اللہ کو حکم نہیں دیتا، آگ اس وقت تک نہیں جلاتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ گویا کہ ساری چیزیں اگرچہ آگ کا کام جلانے کا ہے مگر یہ حکم الہی کتابیں ہیں، پانی کا کام پیاس بجھانے کا ہے مگر یہ بھی حکم کتابیں ہیں، کھانا جو ہے اس کا کام بھوک مٹانے کا، ہر چیز ان الحکم الا للہ، ہر چیز کا حاکم جو ہے وہ اللہ ہے۔ جب ہر چیز کا حاکم اللہ ہے تو مسلمان جو ہے اپنے خدا کو حاکم کے طور پر کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہیں؟ کیوں دشمنان اسلام کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہیں؟ کچھ اندازہ لگائیے، اس سے بڑھ کر بھی اسلام کی کوئی تشریح کر سکتا ہے؟ فلما اسلما، جب دونوں کے دونوں راضی ہو گئے اور چھری چل رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے چھری چلا رہے ہیں مگر اللہ نے حکم دے دیا خبردار، اے چھری ذرا سا بھی اگر بال بھی کٹا تو تیری خیریت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ادھر چھری زبان حال سے کہہ رہی تھی ابراہیم میں کیسے کاٹوں جو ہے جب تیرے رب کا حکم ہے، خلیل کہتا ہے کاٹ اور رب جلیل کہتا ہے کہ مت کاٹ، آخر میں کیا کروں؟ اندازہ لگائیے، ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا جاؤ جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ اور حضرت اسماعیل کی جگہ پر لٹا دو تاکہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے ذبح ہو جائے۔ بہرحال جو ہے حضرت جبرائیل لاتے ہیں دمبا اور حضرت اسماعیل کو ہٹا کر کے ان کی جگہ پر لٹا دیا جاتا ہے اور وہ دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، جب آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ ہاں خون تو لگا ہے، اس کا مطلب اسماعیل ذبح ہو گئے ہیں، پھر آپ نے جب جیسی پٹی کھولی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل ایک طرف مسکرا رہے ہیں، حضرت اسماعیل ایک طرف مسکرا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے جب حضرت ابراہیم صحیح سالم ہیں تو اس وقت اللہ نے ایک طرف قرآن میں کیا فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے پکارا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ
नज़िल मोहसिनीन, हम तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और हमने तुम्हारे बेटे की जान बचाई है। हम जो है एहसान करने वालों को, अपने फर्माबरदारों को ऐसे ही बदला देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ऐ इब्राहिम ये तुम्हारा बहुत कड़क इम्तिहान था, सख्त इम्तिहान था। फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने इस कुर्बानी को दूसरे जानवर की जगह पर बदल दिया। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हम तुम्हारी इस कुर्बानी की रस्म को रहती दुनिया तक बाकी रखेंगे। सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर सलामती हो। मैं कर रहा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आंखों से पट्टी हटाई तो हजरत जिब्रील एक तरफ मुस्कुरा रहे हैं, हजरत इस्माइल एक तरफ। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, फरमाते हैं जो तस्बीह है, जिसको क्या कहते हैं, तशरीक जो है, अय्याम तशरीक कितने हैं? नबी की फजर से लेकर 13वीं की असर तक 5 दिन है। कितने दिन? 5 दिन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये जो तशरीक है, ये 3 अल्लाह वालों की यादगार हैं। हजरत जिब्रील ने कहा अल्लाह, जब हजरत इब्राहिम ने देखा जिब्रील मुस्कुरा रहे तो आपने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर हजरत इस्माइल ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर हजरत इब्राहिम ने फरमाया वलिल्लाहिल हम्द। तो ये यादगार किसकी है? हजरत जिब्राइल की, हजरत इस्माइल की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अंदाजा लगा, एक जिब्राइल है जो हर वक्त अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं, एक तरफ जो है हजरत इब्राहिम है कि अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए आपने अपने बेटे को कुर्बान कर पेश कर दिया। एक तरफ हजरत इस्माइल है, अपनी जान की परवाह नहीं की है बल्कि अल्लाह की रजा की परवाह हुई है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 4 चीजें अता फरमाई। पहली चीज तो ये है कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल फरमा ली है, क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़िल मोहसिनीन जी। और दूसरी ये है हजरत इस्माइल की जान बचाई है, व फ़दैना बिज़िबिन अज़ीम। और तीसरा ये है अल्लाह ने वादा किया व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हम तुम्हारी इस अदा को, कुर्बानी को रहती दुनिया तक बाकी रखेंगे। अल्लाह को वो वादा जो 4500 साल पहले किया था हजरत इब्राहिम इस्माइल से, आज भी जो है सारी दुनिया में कुर्बानी होती है। चौथी चीज ये है कि अल्लाह ने फरमाया तुमने एक बेटा दिया, कुर्बानी एक बेटा हमने दिया था, तुमने वो भी कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। इसकी जान तो बचाते ही बचाते हैं, अब हम जो है एक और बेटा अता करेंगे। वो बशरना बिइस्हाक़ा नबिय्यम मिनस सालिहीन, तुम्हें एक बेटा देंगे जिनका नाम इसहाक होगा और वो नबी होंगे। मैं कर रहा था हजरत ये जो तशरीक है दर हकीकत जो है, इसको शायद ने जो है कितने हसीन अंदाज में बयान फरमाया है। बस आखिरी बात समात फरमा लें कि ये कुर्बानी हर एक के बस की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए रहती दुनिया तक खासतौर से मुसलमानों को दस दिया है कि तुम्हारी अजमत, इस्लाम की अजमत, तुम्हारी इज्जत, इस्लाम की इज्जत, तुम्हारा गलबा, ये सब कुछ इसी के अंदर मौजूद है। अगर तुम जिस तरह जानवर पेश करते हो, काश हम इस तरह अपनी जानों की कुर्बानी पेश करते तो आज हालात वो ना होते। किसी ने कहा है, क्या कहा है कि ये कुर्बानी जो हजरत खलील ने जानिसारी का जो ईमान अफरोज मंजर पेश किया है, जिसको आफताब व महताब की आंखों ने न कभी इससे पहले देखा और न ही कयामत तक कोई देख सकेगा। जो है बड़ी प्यारी बात कही है, ये आसा है कि इंसान छोड़ दे सब माल उजर अपना, ये आसा है कि इंसान छोड़ दे सब माल उजर अपना, ये आसा है कि इंसान छोड़ दे तख्ते सुलेमानी, ये आसा है कि इंसान रंज उठाए सख्तियां झेले, ये आसा है कि अपनी जान भी दे दे बेआसानी। ये सब आसान से आसान तर है जाने मन, लेकिन ये सब आसान से आसान तर है जाने मन, लेकिन बड़ी मुश्किल है अपने हाथ से बेटे की कुर्बानी, बड़ी मुश्किल है अपने हाथ से बेटे की कुर्बानी। किया बेटे को कुर्बान राय हक में अपने हाथों से, किया बेटे को कुर्बान राय हक में अपने हाथों से, नहीं दुनिया में कोई भी खलीलुल्लाह का आसानी। ये है कुर्बानी के वो वाकयात और कुर्बानी से मिलने वाला सबक जो है। लेकिन मैं अब अपनी आखिरी बात कह करके मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आज का ये अखबार है मुंबई उर्दू न्यूज़, और आप सब जानते हैं, आपने इतना सुना होगा बंगाल के बारे में, बहुत कुछ सुना होगा। इसके पहले अखबार की 2 खबरें हैं। बंगाल में कुर्बानी पर शिकंजा, पाबंदियां, ये ऐसा करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। और दूसरा क्या है, वंदे मातरम लाजमी। दुश्मन ने एक
اور کامیابی حاصل کر لی ہے، اور جمہوریت کا ایک اور قلعہ جو تھا وہ گر گیا ہے نا؟ لیکن کیا اس میں ہمارا کچھ ہاتھ ہے؟ جمہوریت و سمویدھان کی سب سے زیادہ حفاظت مسلمانوں نے کی ہے۔ میں نے آج جمعہ یہ بات کہی ہے کہ حقیقت یہ ہے، پریکٹیکل ہم زبان سے کچھ بھی کہیں، لیکن پریکٹیکل یہ ہے کہ اس جیت کی جو آس بی جے پی نے بنگال میں جس انداز سے بھی جو ہے جیت حاصل کی ہے، جس انداز سے بھی قبضہ کیا ہے، اس کی جو ہے سینکڑوں وجوہات آپ نے سنی ہوں گے، جس جائز ناجائز جو بھی ہے سب، لیکن اسلامی وجہ جو ہے کہ آخر قربانیاں آگے کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ در حقیقت مسلمانوں کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جن پلروں پر، ہمیں جس جمہوریت پر، جس سیکولرزم پر ہمیں بھروسہ تھا، اور ہم نے قرآن سے اپنے رشتے کو صرف رسمی طور سے رکھا، مگر سمویدھان کا رشتہ ہمارا اتنا مضبوط تھا کہ ہم نے جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ مسلمان یہی تو اس کی سب آپ دیکھیں جب بھی کچھ ہوتا ہے تو مسلمان قرآن کی طرف نہیں جاتا، بلکہ سمویدھان کی روشنی میں کورٹ کی طرف جا رہا ہے، عدالت کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس کر رہا تھا آج حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کا عقیدتاً کچھ بھی ہو، لیکن پریکٹیکل معاملہ یہ ہے کہ سمویدھان کی طرف زیادہ رجحان ہے، قرآن کی طرف رجحان آج مسلمانوں کا حقیقت میں ہوتا تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ تاریخ پڑھیے جو ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب سمویدھان، جب ملک بنا اور ملک بننے کے بعد جب سمویدھان بن رہا تھا، یہ آخر ہندوتا کٹروادیوں کی کامیابی کا ایک راز، اسلامی راز کیا ہے، اس کو جب تک مسلمان جو ہے سیریسلی نہیں لیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب ڈاکٹر آپ کے امبیڈکر صاحب جب سمویدھان بنا رہے تھے تو ہندوتا کٹروادیوں نے ایک ایپلیکیشن دی تھی کہ صاحب الگ سے سمویدھان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس منو اسمرتی کا قانون موجود ہے، اسی کو سمویدھان کے طور پر قبول کر لیا جائے اور اسی پر عمل کیا جائے، اسی کو ملک کا قانون بنایا جائے۔ اگرچہ یہ درخواست جو ہے جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل جو بھی گاندھی وغیرہ انہوں نے اس کو رد کر دیا، مگر یہ تو اندازہ لگا کہ انہیں سمویدھان پر اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا کہ انہیں اپنی منو اسمرتی پر تھا۔ مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہندوتا کٹروادیوں کو اپنی منو اسمرتی سے اس قدر پیار ہے کہ انہوں نے اس کو سمویدھان بنانے کی کوشش کی کہ منو اسمرتی کو سمویدھان بنایا جائے، مگر جب ہم مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک یہ اسٹیجوں پہ چلانے والے، یہ علماء، یہ واعظین، یہ خطباء، یہ جو ہے خانقاہیں، یہ مدرسے، یہ مسجد، اور کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مسلک ہو، لاؤ ذرا کہ کسی نے کوئی درخواست دی ہو کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، الگ سے سمویدھان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قرآن جو حقیقت میں جو ہے صرف نماز کے لیے نہیں اترا ہے، بلکہ زندگی کا قانون، اگر کوئی قانون ہے کہ جس پر چل کر دنیا میں بھی امن و سکون ہو اور آخرت میں بھی انسان جہنم سے بچے، جنت میں جائے، تو وہ ایک ہی قانون ہے، وہ ہے قرآن مجید، جس پر میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال حکومت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو صدیق نے اسی قرآن کو جو ہے سمویدھان بنایا ہے، اسی قرآن کو قانون بنایا ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی نے، ان کے بعد امام حسن نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ اور یزید کی مخالفت کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس قرآن کی جو سیاست، اسلامی سیاست میں یزید شیطانی سیاست کو داخل کر رہا تھا، مگر افسوس علماء نے اسلامی سیاست کو ہر جگہ سے نکال دیا، اور کربلا کے واقعے سے بھی نکال کر کے اس کو صرف مذہبی جنگ کا روپ دے کر بس جو اس کو ختم کر دیا۔ میں اس کر رہا تھا کہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کسی بھی فرقے والے نے نہیں کہا کہ قرآن کو سمویدھان بنایا جائے، کسی بھی مسلک والے نے نہیں کہا کہ قرآن کو سمویدھان بنایا جائے۔ ان چلانے والوں سے پوچھو، اے خانقاہ والوں تم جواب دو کہ تمہاری طرف سے جو ہے ایپلیکیشن کیوں نہیں گئی، اے مدرسے والا تم جواب دو، اے مسلک والوں تم جواب دو کہ آخر کوئی بھی ایپلیکیشن تم کہو گے ہم نہیں تھے، ہمارے بڑے تھے، تو پھر بڑوں نے کیوں نہیں ایپلیکیشن دی ہے؟ یہ سوال میرا پوری اسلامی دنیا سے ہے، کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کہ جب ڈاکٹر امبیڈکر سمویدھان بنا رہے تھے، ہندوتا کٹروادی جو ہے پیش کر رہے تھے کہ الگ سے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، منو اسمرتی کا قانون موجود ہے، یہ ان کی والہانہ محبت تھی منو اسمرتی سے۔ ہندوتا جو نظریہ
کیا ہے اس سے ان کی والہانہ محبت، عقیدت، اور اس طرح کہ وہ اپنے اس پر ڈٹے رہے اور سمویدھان اب آگئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے نقشے میں اب صرف تھوڑا سا باقی رہ گیا، باقی سب بھگوا ہو چکا ہے. پہلے 19 ریاستیں، اب 22 ریاستیں لگ بھگ ہو چکی ہیں. میں اس کر رہا تھا کہ کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں آئی. آخر یہ کیا چیز ہے؟ گویا مسلمان پہلے ہی جو ہے بات بہت بڑی ہوتی ہے کہ وہ علماء تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں سے جو ہے ملک آزاد کروایا، مگر اس کے بعد علماء کو کیا ہو گیا کہ جمہوریت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے جو ہے، سمویدھان کے آگے، اور قرآن کو جو ہے صرف جزدان میں بند کر دیا، صرف مسلم پرسنل لا لیا. اور مسلم پرسنل لا کو لے کر کے تم آج تک 80 سالوں تک مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہو، اور مسلم پرسنل لا کو اسلامی لا پورے کل جز یعنی جز کو جو ہے کل بنا کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے ہو. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آخر یہ کیا چیز ہے؟ اگر آج بنگال جو ہے ان کے قبضے میں آیا ہے تو جہاں بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک مسلمان کا اسلام سے رابطہ جو ہے، جو تعلق ہونا چاہیے، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جو تعلق حضرت ابراہیم کا اللہ سے تھا وہی تعلق آپ قربانی کے ذریعے وہی تعلق پیدا کرنا ہے. جو جذبہ حضرت اسماعیل میں تھا وہی جذبہ مسلمانوں میں. اگر مسلمانوں نے یہ بات سمجھ لی اور اس پر عمل کیا تو شاعر نے کیا کہا ہے کہ اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے. اور آگے کیا کہا؟ اللہ اکبر. وہ شیر بار بار مجھے جو ہے کیا فرمایا؟ ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے. زندگی جاویداں مومن کی قربانی میں ہے، اور لذت آب بقا تلوار کے پانی میں ہے. مسلمانوں، میری تقریر اگرچہ دیر ہوئی لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی قربانیوں میں جذبہ ابراہیم پیدا کریں. 20 جانور ذبح کر کے یہ سمجھنے والوں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کی محبت کا حق ادا کر دیا. اللہ نے صاف فرما دیا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تمہاری قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا جذبہ اخلاص پہنچتا ہے، تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ یہ حالات، اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن کی سب سے چھوٹی سورے کے اندر اللہ نے بھارت کے مسلمانوں کا حل پیش کر دیا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک. اگر تم نماز کو اور قربانی کو، اگر دو ہی چیزوں کو صحیح طرح مضبوطی سے پکڑ لو، ان کے تقاضوں پر عمل کرو، انا شانئک هو الابتر، تو تمہارا دشمنی نامراد ہو جائے گا، اسی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ اور 3 آیتیں ہیں. 3 آیتوں میں اللہ نے زوال مسلم اور عروج مسلم کا پورا حل پیش کر دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر چلائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو جو ہے قربانی کے فائدے کیا ہے، پھر قربانی کا گوشت، کھال، یہ سب جو ہے پورے مسائل جو ہے انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس پر گفتگو ہوگی. اللہ ہم سب کو ایمان پہ چلائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اور جو لوگ قربانیاں پیش کریں گے، اللہ انہیں پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنے، اپنی جو ہے ناجائز خواہشوں کو جو ہے قربانی کے ساتھ ذبح کرنے، اپنی منمانی کو ذبح کرنے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہونے کا اللہ جذبہ عطا فرمائے. ایمان پہ چلا، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. جو حضرات یہاں حاضر آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز تمنا پوری فرمائے، اور جو حضرات سنیں گے یوٹیوب پر جب بھی کسی بھی انداز میں، اللہ انہیں بھی جو ہے اس قربانی سے مکمل مستفیض فرمائے. ایمان پہ چلا، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.